بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام عمر رسیدہ ہو گئے مگر نرینہ اولاد نہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ بیٹے کی دعا اللہ سے کرتے رہے۔ حضرت سارہ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی اس خواہش کو محسوس کیا اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمانے لگی، ابراہیم میں بانجھ ہو گئی ہوں مگر میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا عطا کرے۔ اس چاہت کو پورا کرنے کے لیے میں ہاجرہ آپ کو ہبہ کرتی ہوں تاکہ آپ ان سے نکاح کر لے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرما دے، بلکہ ہم سب کو عطا فرما دے جس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر خاموش رہے اور حضرت سارہ کی غیرت کا بھی احساس ہوا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت سارہ علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی اطمینان اور اعتماد کے ساتھ فرمانے لگی، روئی زمین پر وہ واحد عورت ہے جو حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام کی سی شان رکھتی ہے، معاملات کو سلجھانے کا بڑا تجربہ رکھتی ہے۔ کہنے لگی، ابراہیم ڈریے مت۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکاح کر لیا۔ ایام بہت بابرکت گزرتے گئے، ہاجرہ حاملہ ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک حسین جمیل بچہ جنا، اس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل کے پیدائش سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی خوشی ہوئی اور وہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے لگے۔ اس عظیم نبوی خاندان میں اس مبارک نومولود کے ساتھ احوال بہت بابرکت و باسعادت گزرتے رہے۔ ابو الانبیاء انتہائی سعادت مندی کے ساتھ دن رات اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتے کہ اس عظیم ذات نے انہیں بڑھاپے میں اولاد کی دولت سے نوازا۔ پھر عظیم بیت نبوی میں اچانک کچھ تبدیلی آئی، یعنی حضرت سارہ علیہ الصلوۃ والسلام میں عورت کی وہ طبعی و فطری غیرت ظاہر ہونے لگی، یعنی اپنے شوہر کے ساتھ اپنے علاوہ کسی دوسری عورت کو برداشت نہ کرنا، جو ہر عورت کی فطرت و طبیعت ہے۔ حضرت سارہ اس کو چھپانے اور اس غصے کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کرتی تاکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف نہ ہو، مگر کامیاب نہ ہوتی۔ آخر کار حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس کا اظہار کر ہی دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آئی اور آنکھوں سے آنسو روا تھے اور انتہائی دھیمی آواز میں کہنے لگی، ابراہیم آج کے بعد میں ہاجرہ اور اس کے بیٹے کے ساتھ نہیں رہ سکتی، لہٰذا آپ اپنے اور اس کے بارے میں غور کیجئے۔ حضرت سارہ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہوئی اور ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں غمگین بھی ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی خاموش رہے اور یہ سوچنے لگے کہ واقعتاً سارہ ہاجرہ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور انہوں نے حضرت ہاجرہ سے شادی سے قبل بھی یہ خدشہ ظاہر کیا تھا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام شروع میں یہ خیال کرتے رہے کہ ہاجرہ اور ان کے بیٹے کے لیے علیحدہ مکان بنانے سے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن حضرت سارہ اس پر بھی راضی نہیں تھی اور کہنے لگی، جس شہر میں ہاجرہ رہے گی میں اس شہر میں نہیں رہ سکتی، اسی طرح ان کی موجودگی بھی برداشت کرنے پر تیار نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سارہ کو حضرت ہاجرہ سے راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ مسلسل انکار کرتی رہی اور حضرت ہاجرہ کو اپنے سے دور رکھنے پر اصرار کرتی رہی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو ساتھ لے کر کسی مقام پر ٹھہرانے کے ارادے سے فلسطین سے نکلے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق جنوب کی طرف صحرائے حجاز میں چلتے رہے اور چلنے کے یہ حکم وحی خفی کے ذریعے آپ کو مل گیا تھا۔ سارا دن مسلسل چلتے اور کسی مقام پر نہ ٹھہرتے، مگر وہاں ٹھہرتے جہاں تھکاوٹ محسوس کرتے یا بھوک محسوس کرتے یا پانی پینے کی ضرورت ہوتی، پھر اپنی بیوی اور بچے کو لے کر سفر جاری رکھتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ وادی مکہ کی ایک مقام جہاں شام اور یمن کا راستہ مل جاتا تھا ٹھہر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وادی میں اپنے مختصر خاندان کو ایک خیمے کے اندر ٹھہرانے کا ارادہ کیا تاکہ اس میں اپنے سامان اور کھانے کی اشیاء رکھیں اور رات کو اس خیمے میں سو سکیں گے۔ حضرت ہاجرہ نے اس مقام میں آس پاس کا نظارہ کیا تو ان کو ایک بے آب و گیا میدان نظر آیا، نہ کہیں سبزی نظر آئی، نہ پانی کا نام و نشان اور نہ کوئی بشر۔ جب حضرت ہاجرہ تھوڑی دیر کے لیے سوچوں کی دنیا میں گم ہو گئی اور ماحول کا جائزہ لینے لگی تو ان کے حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی اور سوچنے لگی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ کو اپنے خاندان کے رہنے کے لیے کیسے منتخب کیا، جس میں انسانی زندگی کا کوئی سامان نہیں،
مگر ساتھ ہی خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی الہی اور حکم خداوندی ہو۔ چنانچہ اپنی تسلی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا، ابراہیم اس مقام میں ہمیں چھوڑنا حکم خداوندی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، حکم الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھرپور توکل کرنے والی مومنہ ہاجرہ نے فوراً کہا، اگر ایسا ہے تو ہمیں اللہ پر توکل ہے۔ آپ نے اپنے خاندان کو اس ذات کے حوالے کیا جس پر بھروسہ کرنے والا کبھی ضائع نہیں ہوا کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس روانگی کا منظر عجیب تھا۔ اس کو اس بے آب و گیا میدان میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ یہ توکل علی اللہ کا اعلیٰ مقام اور عظیم اور مضبوط ایمان کی کرشمہ کا ظہور تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور ان کے چھوٹے بچے اسماعیل کو چھوڑ کر جانے لگے۔ چلتے رہے یہاں تک کہ نظروں سے اوجھل ہونے کا وقت قریب آیا تو سر اوپر کو اٹھایا اور خشوع کے ساتھ ذات خداوندی کی طرف متوجہ ہو کر یہ دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے ہمارے رب، میں اپنے اولاد کو آپ کے معظم گھر کے قریب ایک میدان میں جو زراعت کے قابل نہیں آباد کرتا ہوں۔ اے ہمارے رب، تاکہ وہ لوگ نماز کا اہتمام رکھیں تو آپ کچھ لوگوں کے قلوب ان کی طرف مائل کر دیجئے اور ان کو پھل کھانے کو دیجئے تاکہ یہ لوگ شکر کریں۔ اس عظیم دعا کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک نظر بیوی بچوں پر ڈالی اور بلاد شام کی جانب روانہ ہو گئے۔ ایام گزرتے گئے۔ ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت کی وجہ سے رونے لگے۔ ان کی والدہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان بار بار دوڑنے لگی۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام کے پاس زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا جو نہایت شیرین تھا، جو مہمانان رحمان کے پینے کے لیے خاص کر دیا گیا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت ہاجرہ کو یقین ہو گیا کہ اب بچہ ہرگز ضائع نہ ہوگا۔ جب دیکھا کہ زمزم کے پانی میں خیر ہی خیر ہے تو یہاں سے ہر گزرنے والا اس کی طرف راغب ہونے لگا اور اس کے پاس پڑاؤ ڈالنے لگا اور لوگ اس کے پاس استراحت کے لیے اور پانی کی حصول کے لیے ٹہرنے لگے۔ چنانچہ قبائل عرب میں سے ایک قبیلہ بنی جرہم کو یہ پانی بہت پسند آیا۔ اس نے یہاں اس پانی کے پاس وادی مکہ میں ٹہرنے کا ارادہ کیا اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے وہاں ٹہرنے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے اقامت کی اجازت دے دی تو وہاں ٹہرنے لگے۔ یوں ان کو پڑوسی مل گئے اور انسیت کا سامان پیدا ہوا۔ چنانچہ اس قبیلے سے مکہ کی آبادی شروع ہوئی اور وادی مکہ انسانوں، مال مویشیوں اور پرندوں سے آباد ہوئی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا جو حضرت اسماعیل اور ہاجرہ علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر فلسطین جاتے ہوئے مانگی گئی تھی قبول ہوئی، یعنی فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات۔ آپ کچھ لوگوں کے قلوب ان کی طرف مائل کر دیجئے اور ان کو پھل کھانے کو دیجئے۔ شام میں ایک مدت تک رہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسماعیل اور بیوی ہاجرہ کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا تاکہ اللہ کے پاس رکھی گئی امانتوں کا نظارہ کرے اور معلوم کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ پہنچے تو منظر ہی کچھ اور تھا۔ اب یہ وادی لوگوں، جانوروں اور دیگر اشیاء سے آباد ہے۔ دل میں خیال پیدا ہوا کہ وہ کہیں راستہ بھول کر کسی اور جگہ تو نہیں آ گئے ہیں، اس لیے کہ وہ جس وادی میں اسماعیل اور ہاجرہ کو چھوڑ کر گئے تھے وہ تو بے آب و گیا میدان تھا۔ وہاں سبزہ کا تصور نہ آبادی کے آثار تھے، حتیٰ کہ پوچھنے کی ضرورت پڑی کہ کیا یہ وادی مکہ ہے؟ کیا ہاجرہ اور اسماعیل اس وادی میں رہتے ہیں؟ پھر پہچان گئے کہ یہی وادی مکہ ہے۔ چنانچہ ان بہت سارے خیموں کے درمیان میں حضرت ہاجرہ و اسماعیل علیہ السلام کے خیمے کو انتہائی اشتیاق کے ساتھ تلاش کرنے لگے۔ اسماعیل علیہ السلام و ہاجرہ کا خیمہ چونکہ لوگوں میں معروف و مشہور تھا، ہر ایک نے اس کی طرف رہنمائی کی۔ ابراہیم علیہ السلام خیمے میں پہنچے اور فرزند کے چمکتے چہرے کی طرف دیکھا تو انتہائی مسرور ہوئے اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام بھی اپنے شوہر کی زیارت سے انتہائی خوش ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور رحمتوں کا شکر ادا کیا۔
चुनांचे फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये मामूल बन गया कि कभी कभार अपनी बीवी बच्चों से मिलने के लिए तशरीफ लाते और चले जाते। ये सिलसिला चलता रहा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब भी तशरीफ लाते बच्चे को देखकर अल्लाह ताला की हुजूर सजदा रेज हो जाते और इस इनाम इलाही का शुक्र बजा लाते कि अल्लाह ताला ने इस बुढ़ापे की उम्र में औलाद से उनकी आंखें ठंडी की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर सिर्फ यही एक इनाम नहीं हुआ बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें बेशुमार इनामात से नवाजा था और नेमतों में से अजीम तरीन नेमत ईमान है जो कामिल व मुकम्मल तौर पर उन्हें हासिल थी। ये मौजज़ा एक अजीम इम्तिहान था, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से उसके दोस्त उसके नबी का इम्तिहान था। इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके दिल की धड़कन है, दुनिया में उनका महबूब तरीन है। बुढ़ापे की उम्र में उसे नसीब हुआ जो उनके आंखों की ठंडक है और बुढ़ापे का सहारा। उसके मुतालिक सख्त इम्तिहान में मुब्तला होते हैं। इसकी इब्तिदा ख्वाब के जरिए होती है जो वही के आम सूरतों में से नहीं है। चुनांचे आपने देखा कि वो ख्वाब में अपने अखलौते बेटे को ज़िबा कर रहे हैं और एक हातिफ को ये आवाज देते हुए सुन रहे हैं, या इब्राहिम इज़बह इब्नक फी सबीलिल्लाह, ए इब्राहिम अपने बेटे को राह खुदा में कुर्बान कर दीजिए। इस आवाज को सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इंतहाई खौफजदा और हैरतजदा होकर बेदार हुए और आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर सो गए। फिर दोबारा ख्वाब देखा कि एक आवाज देने वाला उनसे कह रहा है, ए इब्राहिम अपने बेटे को अल्लाह के लिए ज़िबा कीजिए। इस आवाज को सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम यकदम खड़े हो गए। आप समझ गए कि ये हातिफ खुदाबंदी है और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने का मिन जानिबिल्लाह हुक्म है। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के ख्वाब हक और वही होते हैं। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब के जरिए हुक्म हुआ कि अपने रब के हुक्म को नाफिज करे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिक्रमंद हुए कि किस तरह इस्माइल अलैहिस्सलाम को बताया कि जब इसको ज़िबा करने के लिए लिटा देंगे। चुनांचे इस नतीजा पर पहुँचे कि जबरदस्ती लिटाकर ज़िबा करने की बजाय असल हकीकत से इसको आगाह कर देना बेहतर और जरूरी है। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के पास आकर कहने लगे, प्यारे बेटे, छुरी और रस्सी लीजिए, मेरे साथ पहाड़ तक चलिए ताकि हम वहाँ जाकर लकड़ियाँ जमा करें। चुनांचे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद मोहतरम की हुक्म की तामील की और जिस पहाड़ी पर जाने का हुक्म दिया वहाँ जाने के लिए साथ हो लिए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम इंतहाई फरमाबरदार थे, कभी भी आपने हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस मकाम तक पहुँच गए जहाँ पहुँचने का हुक्म था। चुनांचे बाप बेटे ऐसे मकाम पर पहुँचे जहाँ सिवाय अल्लाह ताला की उनको देखने वाला और कोई नहीं था। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे से मुखातिब होकर फरमाने लगे, या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमरु सतजिदूनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। बेटे मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुझे ज़िबा करता हूँ, अब तू देख ले तेरे क्या राय हैं। उसने कहा, अब्बा जान आपको जो हुक्म मिला है इसको कर गुजरिए, इंशाल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। जरा गौर कीजिए, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सूरत हाल से आगाह करने के लिए क्या लतीफ अंदाज अपनाया और मामला को बेटे पर डाल लिया और उसकी इताअत का इम्तिहान लिया। हालांकि इनको ज़िबा करना यकीनी था क्योंकि वही इलाही के मुताबिक इसका हुक्म था, मगर मुती फरमाबरदार बेटे की फरमाबरदारी और इताअत शुआरी को देखना था। नीज देखिए, बेटा बाप की तवक्कुआत से बढ़कर तामील हुक्म के लिए तैयार हुआ। कहने लगा, अब्बा जान ये अल्लाह का हुक्म है, इसको पूरा करने में ताखिर ना कीजिए, जल्दी कीजिए। इस जवाब को कुरान करीम ने इन अल्फाज में बयान किया, या अबति फ़अल मा तुअमरु सतजिदूनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बा जान आपको जो हुक्म मिला है इसको कर गुजरिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। बेटे की तरफ से कैसा अजीमुशान जवाब मिला, वो ज़िबा किया जाएगा। हुक्म इलाही को बजा लाने के लिए बेताब है और वालिद को इत्मीनान दिलाता है, इंशाअल्लाह वो उसे सब्र करने वालों में से पाएंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब इस्माइल से रस्सी ली और छुरी हाथ में लेकर इसको बांधने लगे तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा जान जब मुझे ज़िबा करने लगो तो रस्सी से मजबूत बांध लेना, कहीं मेरे खून की चींटे आपके कपड़ों पर पड़ने की वजह से मेरे अजर व सवाब में कमी ना आ जाए।
اس لیے کہ موت کا معاملہ بہت سخت ہے، ہو سکتا ہے موت کے وقت میں مضطرب ہو کر حرکت کروں اور چھری کو بھی ذرا گردن پر رکھنے سے قبل خوب تیز کر لینا تاکہ جلدی ذبح کر سکو۔ ذبح کرنے کے لیے جب مجھے لٹاؤ تو منہ کے بل لٹا دینا، پہلو کے بل مت لٹا دینا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اس وقت جب آپ میرے چہرے کی طرف دیکھیں گے تو آپ پر رقت طاری ہو اور حکم الہی کی تکمیل میں تاخیر ہو۔ بعد میں اگر میری قمیص میرے والدہ کو واپس کر دے تو بہتر ہے تاکہ یہ ان کے پاس میری یادگار رہے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، ایسا ہی کروں گا۔ پیارے لخت جگر، تم حکم الہی کی تکمیل میں میرے معاون ثابت ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو تیز کیا اور بیٹے کو رسی سے خوب مضبوط باندھا اور چہرے کی بل زمین پر لٹا دیا تاکہ ذبح کے وقت چہرے کی طرف نظر نہ پڑے۔ بسم اللہ پڑھی اور اشہد اللہ الہ پڑھ کر ذبح کرنے لگے ہی تھے اور ابھی چھری ان کی گردن پر رکھی تھی کہ آواز آئی اور عظیم معجزے کی خوشخبری آ گئی۔ اے ابراہیم، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اپنے بیٹے کے بدلے اس عظیم مینڈے کو ذبح کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دینے والے کی طرف مڑ کے دیکھا تو ان کے پاس سفید رنگ کا ایک خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں اور سینگوں والا مینڈا کھڑا تھا، تو پہچان گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کے بدلے قربانی کے لیے اس کو بھیج دیا ہے۔ اس مینڈے کے بارے کہا گیا ہے کہ 40 سال جنت میں چرتا رہا اور جنت میں جہاں چاہتا جا سکتا تھا، اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ وہ مینڈا ہے جس کی آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے قربانی کی تھی اور بارگاہ الہی میں قبول ہوئی تھی۔ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسیوں کو کھولا اور فرط محبت اور انتہائی خوشی سے بیٹے کو چومتے رہیں اور فرماتے رہیں کہ بیٹے، آج تو دوبارہ مجھے عطا ہوا۔ اس کے بعد مینڈے کو رسیوں سے باندھ لیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے اس کو ذبح کیا۔ یہ آزمائش جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو مبتلا فرمایا تھا، بہت بڑی آزمائش اور عظیم امتحان تھا، نیز تمام معجزات میں سب سے بڑا معجزہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے رضا و تسلیم، طاعت و امتثال امر کے میدان میں عظیم الشان مثال قائم کی اور اللہ تعالیٰ نے مینڈے کی صورت میں عظیم معجزہ ان کے ہاتھوں ظاہر فرما دیا۔ اسی عظیم معجزہ کا تذکرہ قرآن کریم نے یوں کیا ہے، فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ غرض دونوں نے خدا کے حکم کو تسلیم کیا اور باپ نے بیٹے کو کروٹ پر لٹایا۔ ہم نے ان کو آواز دی کہ اے ابراہیم، شاباش ہے، تم نے خواب کو خوب سچ کر دکھایا۔ ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ تھا بھی بڑا امتحان، ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض دے دیا اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں یہ بات ان کے لیے رہنے دی۔ یہ ہے وہ حقیقی رضا و تسلیم جس کے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عظیم مثال پیش کی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں عظیم جزا سے نوازا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کیا اور اطاعت و فرمانبرداری کی آخری درجے کو پہنچے اور ایسے عظیم و مشکل ترین آزمائش کے میدان کو سر کر لیا جہاں بڑے مضبوط قوا والے لوگ بھی جواب دے بیٹھتے ہیں۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوت ایمانی ایک معجزہ ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اطاعت میں معجزہ ثابت ہوئے۔ یہ سارے مواقف معجزے ہی معجزے ہیں، صرف مینڈا ہی معجزہ نہیں ہے بلکہ باپ بیٹا ان کی قوت ایمانی، حقیقی اطاعت کی ادائیگی اور اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ الطاف اور مہربانیاں سبھی معجزے ہیں۔ تاریخ بشریت اس کو کبھی بھی نہیں بھلا سکتی۔